ارم تھی، ارم سے کسی بھی طریقے سے جان چھوٹی کہ چلو جب وہ ارم کی شادی ہو جائے اس کے بعد یہ اسامہ اور نور کی زندگی میں نہیں آنے دے گی، کچھ بھی ایسا نہیں کرے گی۔ لیکن اب علیشہ کی دوبارہ سے انٹری ہو چکی ہے اور وہ ضد لے کر بیٹھی ہوئی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں نے جو وہ اسامہ اور نور کو جو خوش نہیں رہنے دینا، ان کی زندگی میں میں نے طوفان کھڑا کر دینا ہے۔ اسامہ اور نور میں تھوڑی بہت دوریاں چل رہی ہیں، دونوں بیڈ پہ سوتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف کمر کر کے سوتے ہیں، اور اسامہ کو اس بات کی ٹینشن بھی ہوتی ہے، اسامہ کو سکون بھی نہیں آتا کہ آخرکار یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ جو اسامہ کی ماں ہوتی ہے یہ بات بھی کرتی ہے اسامہ کے ساتھ، اسامہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کریں ہیں ایسے آپ غلط کریں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ صحیح طریقے سے جب وہ اپنے سسٹم کے اوپر توجہ دیں۔ اور جو زارا ہوتی ہے نا، زارا کو اس بات کا پتہ ہے کہ بھائی میرا تو گھر برباد ہونے والا ہے، تو اسی وجہ سے ماں جو ہوتی ہے زارا کے ساتھ بات بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو جب ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے پاس رہنا چاہیے۔ ایک جو ہسبینڈ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اس کو بچے کی توجہ سے زیادہ جو بیوی کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ ہوں گے تو سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی جو توجہ یہ کسی اور طرف نہیں جائے گی۔ تو یہ باتیں زارا سنے گی تو یہ اپنی ماں کی بات مان لے گی، ماں کو بولے گی کہ اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں۔ اب زارا تو کچھ اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو علیشہ ہے یہ زارا کا گھر آباد بھی نہیں رہنے دے گی۔ جو علیشہ ہوتی ہے یہ اپنے روم کے اندر ہوتی ہے تو جان بوجھ کر شور مچانا شروع کر دیتی ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ جب اسے جو ماں پریشان دیکھتی ہے تو اس کے پاس آتی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن علیشہ کہاں کسی کی کوئی بات سنتی ہے۔ جو اسامہ ہوتا ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ بات کرتا ہے، زارا کے ساتھ بات کرتا ہے، زارا کو کھل کر سب کچھ بتا دیتا اور کہتا ہے کہ دیکھیں کہ میں نے جو وہ محبت کی ہے صرف ایک انسان کے ساتھ اور اس کا نام ہے زارا، میں اس کا نام ہے جو نور، اور نور کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اب ان کو کلیئر تو ہو جاتے ہیں سب کچھ، کیونکہ زارا کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی اگر اسامہ اور نور کے بیچ میں طلاق نہ ہوئی تو میرا جو گھر ہے یہ برباد ہو سکتا ہے، میرے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے زارا جو ہوتی ہے جو اسامہ کو مجبور کر رہی ہوتی ہے، لیکن آگے سے اسامہ اس کا مائنڈ کلیئر کر دیتا ہے تو پھر زارا کو چپ لگ جاتی ہے۔ جس وقت علیشہ بات کر رہی ہوتی ہے اپنی ماں کے ساتھ تو وہاں پر جو نور ہوتی ہے ان کی باتیں بھی سن لیتی ہے۔ علیشہ بار بار اپنی ماں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے جو وہ فؤاد کو رستے سے اس وجہ سے ہٹایا کہ آپ جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے نور کو، نور تک پہنچنا چاہتے تھے۔ تو جب نور یہ بات سنے گی تو لازمی طور پر نور نے نفرت ہی کرنی ہے اور اسامہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اس نے بات نہیں کرنی۔ جو ہماری زارا ہوتی ہے جب گھر کے اندر جاتی ہے علیشہ اپنی ماں کے ساتھ بات کرتی ہے، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں جی بس بہت ہو گیا، ہم نے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اب مزید جو برداشت نہیں کر سکتے، آپ ایسا کریں گے ہمیشہ کے لیے جو اس گھر سے جو وہ نکال دیں زارا کو، جب میرا گھر برباد ہو چکا ہے تو اس کا گھر کیسے جب آباد ہوگا۔ تو اتنے میں جب وہاں پر وہ آ جاتی ہے ماں، اور جب ان دونوں کے آپس میں ڈسکس جاری ہوتی ہے زارا آتی ہے اور زارا جو علیشہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کر دیں بہت ہو گیا، آپ نے یہ کیا ڈرامہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ کا گھر میں نے برباد نہیں کیا، جو آپ میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ تو ان دونوں کے بیچ میں معاملات خراب ہوں گے، اور جب بھی زارا آتی ہے علیشہ کی کوئی تھوڑی بہت طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو زارا آ کر کیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو علیشہ جو ہوتی ہے اس کی عزت تک نہیں کرتی اور اسے اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتی۔ تو یہ سب کچھ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا زارا کو کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات بھی کرے گی۔ کیا اب نور جوگی سے اسامہ کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دے گی؟ دیکھیں کہ اب نور کے پاس کوئی آپشن رہا نہیں ہے، نور مکمل طور پر جو وہ اب ایک پھنس چکی ہے ایسے جال میں کہ اسے اب اسامہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تو اسی وجہ سے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تو نور کو چاہیے کہ اسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے اسامہ کے ساتھ۔